مکتوبات امام ربانی مجلد الفسانی رحمہ اللہ الباری دفتر اول حصہ 2 مکتوب نمبر 68 68 یہ مکتوب شریف بھی خان خانان صاحب کی طرف صادر فرمایا آپ نے، اور اس مکتوب شریف میں حضرت ان کو نصیحت فرما رہے ہوتے ہیں کہ جب آپ فقراء کو کوئی خط لکھتے ہو نا، اپنے شیخ کو، اپنے پیر و مرشد کو کوئی بھی کلام کرتے ہو تو ذرا سوچو کہ آپ بولتے کیا ہو، الفاظ کو چن کے، الفاظ کو منتخب کر کے ان کے ساتھ بولا کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کا مطلب کچھ اور ہو لیکن آپ کی الفاظ میں کوئی تلخی بھری ہو۔ مثلا ایک بندے کو کہہ دیں کہ آپ نے کھانا کھا لیا؟ جی کھا لیا۔ اب رج گئے؟ جی رج گیا۔ اب اسی لفظ کو اگر آپ دوسرے اصطلاح میں ان کو کہیں کہ آپ نے کھانا کھا لیا، وہ کہیں ہاں کھا لیا، پھر ان کو آپ کہیں کہ بھر گئے، وہ کہیں جی یہ کیسا لفظ آپ نے بولا۔ لیکن رجنے اور بھرنے دونوں کا تو تقریباً معنی ایک ہے، لیکن کلمات کی اپنی تاثیر ہوتی ہے۔ فلہذا حضرت خان خانان صاحب نے امام ربانی مجلد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا تھا، اور اس خط میں ایک جملہ اس نے یہ لکھا تھا، ایک حرف اس میں یہ لکھا تھا۔ تو مرشد کے قربان جائے، وہ تو ہدایت دیتے ہیں ہر طریقے سے، اور وہ بتاتے ہیں کہ بھئی آپ کو یہ لفظ یہاں پر لکھنا چاہیے، اور پھر اس مکتوب شریف میں آپ ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو غریب بندہ جو ہوتا ہے نا، فقیر بندہ، فرماتے ہیں فقیر اگر تواضع کرے تو وہ تو ان کا حق بنتا ہے، ان کے پاس تو کچھ ہے نہیں، اسی لیے آپ نے مانگنے والوں کو دیکھا ہو بڑے تواضع کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار اللہ کے نام پہ میں بڑا مسکین ہوں، میں بڑا فقیر ہوں، میں فلاں ہوں، میرے پاس کچھ نہیں۔ لیکن آپ فرماتے اصل میں یہ تواضع جو ہے غنی کو چاہیے، غنی تواضع کرے تو فرماتے یہ ان کے حق میں بہت ہی اچھا ہے۔ اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے پھر بھی اپنے آپ کو عاجز تصور کرے، اللہ نے بہت کچھ سے نوازا ہوگا لیکن پھر بھی وہ اپنے آپ کو عجز اور انکساری میں لائیں گے۔ فرماتے ہیں تواضع از ارباب غنا میں زیبت، فرماتے تواضع جو ہے وہ غنیوں کو، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں انہیں زیب دیتا ہے، انہیں زیب دیتا ہے کہ بھئی تم تواضع کرو۔ وہ استغنا از ارباب فقر، اور فرماتے ہیں فقیروں کو کیا چاہیے؟ فقیروں کو استغنا چاہیے، غنی ہونا چاہیے۔ حضرات مشائخ کہتے ہیں کہ بہت سارے مشائخوں پر یہ سوال کیا گیا کہ تم لوگ بڑے متکبر ہو، ہاں سوٹیڈ بوٹیڈ رہتے ہو، بڑے صاف کپڑے پہنتے ہو، سرما لگاتے ہو، ایسے کرتے ہو ایسے کرتے ہو، تم لوگ بڑے متکبر ہو۔ تو مشائخ جواب دیتے ہیں کہ یہ ہماری تکبر نہیں ہے، یہ تجمل ہے۔ تجمل کی معنی اپنے آپ کو جمال میں رکھنا، اور اگر شیخ تجمل نہ کریں اور ایسے یہ مرید کے ساتھ کھلا ڈولا بیٹھ جائیں اور مرید کے ساتھ ایسی ان کی باتیں ہوں جیسے دو دوستوں کی ہو، تو پھر جو ہے وہ مرید کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مرید ان سے کوئی فائدہ نہیں لے سکتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ استغنا جو ہے وہ فقیروں کے، فقیر اپنے آپ کو غنی جانے، استغنا جانے، اور مالدار جو ہے وہ اپنے آپ کو یہ تواضع والا رکھے، عاجزی والا رکھے۔ آپ فرماتے ہیں منانچ شرط بلاغست باتو میں گویم تو خواہ از سخنم بندگیر و خواہ ملال۔ آپ فرماتے ہیں جو بھی شرط بلاغت ہو جائے، تبلیغ جو ہے نا وہ میں تجھے کرتا رہوں گا، تجھے اگر میری باتوں سے آپ نصیحت لوگے یا ان سے تم ناراض ہوتے جاؤ گے، لیکن نصیحت کرنا میرا حق ہے، میں تمہیں نصیحت کرتا رہوں گا۔ جو شرط ہے ابلاغ کی، جو شرط ہے آپ تک پہنچانے کی، وہ میں آپ پورا کرتا رہوں گا، تو چاہے میری بات سے ناراض ہو یا راضی ہو، لیکن میں تمہیں دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں آپ نے مجھے 3 مکتوب لکھے ہیں، دیکھیں نا کس طریقے سے ادب سکھا رہے ہوتے ہیں اپنی مرید کو۔ فرماتے ہیں آپ نے مجھے 3 مکتوب لکھے ہیں، آپ کے تینوں مکتوبات میں سے مجھے استغنا کے علاوہ، بے نیازی کے علاوہ کوئی اور چیز اس میں معلوم ہی نہیں ہو رہی۔ اگرچہ ان مکتوبات میں سے آپ کا مقصد تو تواضع تھا، آپ تواضع کر رہے تھے، لیکن آپ کے الفاظ جو تھے نا اس سے مجھے استغنا مل رہا تھا، یعنی آپ بے نیازی مجھے مل رہی تھی اس میں سے، اور آپ کا مطلب بے نیاز ہونا نہیں تھا، لیکن آپ نے الفاظ ایسے چن لیے نا کہ جس سے مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ بڑے بے نیاز ہو رہے ہیں، استغنا کر رہے ہیں۔
فرماتے مثلا آپ نے آخری مکتوب میں مجھے یہ لکھا ہے بعد الحمد والصلاۃ نمودم آیت، آپ نے لکھا ہوا ہے حمد و صلاۃ کے بعد یہ بات تمہیں بتائی جا رہی ہے یا یہ بات ظاہر کی جا رہی ہے۔ فرماتے دیکھیں آپ ذرا یہ سوچیں کہ این عبارت را نیک تریابن کہ در کجا باید نوشت۔ فرماتے آپ اس بات کو یہ ذرا سوچئے نا کہ یہ کہاں لکھنا چاہیے اس کو۔ آپ کے کوئی ماتحت ہونا تو آپ ان کے نام یہ خط لکھیں، ان کو لکھیں کہ بھئی یہ بات ظاہر کی جا رہی ہے کہ بھئی تمہیں یہ بات میں ظاہر کرا رہا ہوں، یہ آپ ان کو لکھیں۔ لیکن ذرا آپ یہ سوچیں نا کہ آپ خط کس کو لکھ رہے ہیں۔ اور فرماتے ہیں ہاں میں اس بات کو جانتا ہوں کہ آپ نے فقیروں کی بہت خدمت کی ہے، لیکن رعایت آداب خدمت ہم ضروری است۔ فرماتے ہیں آداب اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ میں نے اپنی شیخ کی بارگاہ میں اتنی خدمات کی ہے تو اب میری جو مرضی ہے وہی میں بولتا رہوں گا۔ فرماتے ہیں نہیں، آداب بھی ضروری ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے آداب اسی لیے ضروری ہے تا سمارا برآن مترتب شود، تاکہ آپ کی خدمت کا تجھے فائدہ بھی تو مل جائے نا۔ خدمت کی ہے اس کے لیے آپ کو ادب کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ اس کا نتیجہ تو تجھے مل جائے۔ اور فرماتے ہیں اگر خدمت کی اور آپ نے ان کی آداب کو بجا نہ لایا تو وَبِدُونِهَا خَرْطُ الْقَطَاعِ، اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ جیسے خاردار تھار پر بندہ ہاتھ پھیر لے، پھر یہ مترادف ہو، خدمت بھی کی ہے لیکن تجھے ان کا کوئی فائدہ بھی نہیں ملا۔ خاردار درخت ہو، خاردار تار ہو اور اس پر بندہ اپنے ہاتھوں کو گھسیٹ لے، ہاتھ مار لے اس پر، تو ہاتھ زخمی ہوں گے نا۔ تو فرماتے ہیں خدمات بھی کی ہے، سارا کچھ کیا ہے، لیکن آداب کی رعایت نہیں کی تو فرماتے ہیں یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر فرماتے ہیں بلی اتقیاء امتی او علیہ وعلی آلہ الصلوات والتسلیمات اتمہا واکملہا استکلف بری اندر۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو متقی لوگ ہیں نا، پرہیزگار، وہ لوگ تکلفات سے بری ہے، وہ تکلف نہیں کرتے، تکلفات نہیں ہے ان کے حق میں۔ لیکن کیا ہوتا ہے اما التکبر مع المتکبرین صدقۃ و سبحان اللہ، متکبرین کے ساتھ تکبر کرنا یہ بھی نیکی ہی ہے۔ جو سامنے والا تجھ سے تکبر سے پیش آئے نا تو آپ بھی ان کے ساتھ تکبر سے پیش آؤ، یہ متکبرین کے ساتھ تکبر جو ہے یہ بھی نیکی ہے۔ آپ سوچیں گے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی ذات گرامی میں تو یہ کام نہیں تھا، آپ کے ساتھ جو تکبر سے پیش آتے تو آپ نرم لہجے سے۔ یہاں پر بات امتی محمدیہ کی اتقیاء کی جا رہی ہے، حضور کی نہیں۔ حضور کی امت کی اتقیاء کی بات کی جا رہی ہے کہ امت کی اتقیاء یہ ہے کہ امت کی اتقیاء اور ان کے ساتھ تکبر کرنے والے بھی مومن مسلمان ہی ہو۔ حضور کے ساتھ تکبر کرنے والا کوئی مسلمان نہیں تھا، ان کے ساتھ تکبر کرنے والے تو کفار تھے، تو اسے ان کے التفات قلبی کے لیے حضور ان کے لیے لین اور رحیم اور شفیق رہے۔ تو اسی لیے جو ان کے ساتھ تکبر کرتے ہیں ان کی تکبر کے بدلے میں تکبر کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ اور دلیل یہ فرما رہے ہیں کہ حضرت خواجہ نقشبند قدس اللہ تعالی سرہ الاقدس سے کسی بندے نے پوچھا کہ آپ تو بڑے متکبر ہو، آپ تو بڑے متکبر ہو، تو آپ نے جواب دیا، فرمایا کہ تکبری من از کبریائی اوست، فرمایا میری تکبر میں اپنی وجہ سے نہیں، میں اپنی رب کی کبریائی کی وجہ سے تکبر کر رہا ہوں۔ اللہ بھی مستغنی ہے، اللہ رب العزت کی بھی ایک صفت ہے المتکبر۔ فرماتے میں جو تکبر کر رہا ہوں نا یہ اپنی نفس کے لیے نہیں کر رہا ہوں، یہ بھی اللہ ہی کے لیے کر رہا ہوں۔ کہ التکبر مع المتکبرین صدقۃ، کہ تکبر متکبرین کے ساتھ کرنا یہ صدقہ ہے۔ کیوں؟ الحب للہ والبغض فی اللہ، حب فی اللہ اور بغض فی اللہ یہ دونوں لوازم میں سے ہیں۔ تو جو اللہ کے بندے کسی سے بغض رکھتے ہیں وہ اسی لیے نہیں رکھتے کہ ان کی اپنی ذاتی کوئی نفسانی خواہشات ہوتی، وہ اسی لیے رکھتے ہیں کہ وہ بغض بھی رکھتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے رکھتا ہو۔